الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی اہلھا اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ و مبرم خطابہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم صلوات۔ مجلس کے آغاز سے پہلے ایک وضاحت ضروری سمجھتا ہوں کہ آج ہی انکل ظفر عباس نے کال کی کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آج امام حسن عسکری علیہ السلام کے جشن کے دن آپ نے شہادت کی مجلس کیوں رکھی۔ توجہ ہے تمام احباب کی۔ سب سے پہلے امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت کی بہت ساری روایات پائی جاتی ہیں۔ 8 ربیع الاول، 4 ربیع الثانی، 8 ربیع الثانی، 10 ربیع الثانی، 27 ذی الحج، جن میں سب سے زیادہ شہرت وہ روایت رکھتی ہے جو 8 ربیع الثانی کی ہے۔ پھر بھی میں یہ کہتا ہوں، میں کسی روایت کو ترجیح نہیں دیتا، میں یہ کہتا ہوں کہ جو میں نے 5 یا 6 تاریخیں گنوائی ہیں، 6 کے 6 دن جشن کرایا جائے، 6 کے 6 دن جشن کرایا جائے۔ اور اگر 10 کو بھی ولادت ہے تو یہ دنیا کا قانون ہے کہ دکھ کو ہمیشہ تقدیم حاصل ہوتی ہے خوشی پر، دکھ کو ہمیشہ مقدم کیا جاتا ہے خوشی پر۔ جیسے کہ عموماً دنیاوی مثالیں چھوڑ کر آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھنے لگا ہوں۔ میرے مولا کا فرمان ہے، ایک حصہ تو سب لوگوں نے سنا ہوگا، شاید ایک حصہ کافی لوگوں کے لیے نیا ہو۔ ایک غضنفر امام معصوم فرماتے ہیں کہ رحم اللہ شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا واجنوا بماء ولایتنا یحزنون بحزننا ویفرحون لفرحنا، کہ اللہ رحم فرمائے ہمارے شیعوں پر کہ یہ ہم آل محمد کی بچی ہوئی مٹی سے خلق ہوئے ہیں۔ اللہ رحم فرمائے ہمارے شیعوں پر کہ یہ ہماری بچی ہوئی مٹی سے خلق ہوئے ہیں، اور تمام کائنات کے لوگوں کا خمیر پانی سے ہوتا رہا ہے، ان کا خمیر ہماری ولایت کے پانی سے ہوا ہے۔ یحزنون لحزننا ویفرحون لفرحنا، ہمارے غم میں دکھی ہوتے ہیں اور ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھیے ایک مل کر سارے بآواز بلند۔ بسم اللہ۔ ہمارے غم میں دکھی ہوتے ہیں، ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں۔ تو امام کا مزاج بھی دیکھیے، امام نے پہلے اپنے غم کو گنا، نہیں توجہ، امام نے پہلے اپنے حزن کا ذکر کیا، پھر اپنی خوشی کا ذکر کیا۔ تو اگر ایک دن دو چیزیں جمع ہو جائیں تو تقدیم ہمیشہ حزن کو حاصل ہوگی، دکھ کو حاصل ہوگی۔ اور ویسے بھی یہ کوئی عام بی بی نہیں کہ جس بی بی کے بارے میں آج ہم نے امام کی ولادت پر تقدیم دے کر بی بی کی ہم نے مجلس رکھ لی، شہادت کی۔ اس بی بی کے بارے میں آیت اللہ روح اللہ خمینی لکھتے ہیں، ان کے ایک بہت طویل قصیدہ ہے بی بی کی شان میں، اس کا ایک مصرع ہے کہ لم یلدم بست لب وگرنا بے گفتم دخت خدایند این دو نور مطہر۔ آیت اللہ خمینی لکھتے ہیں، بانی انقلاب ایران، کہ اگر لم یلد کی آیت نے میرے لبوں کو سینہ دیا ہوتا تو میں کہتا فاطمہ زہرا اور فاطمہ معصومہ کم دونوں خدا کی بیٹیاں ہیں۔ یہ بی بی اس شان کی مالک ہیں۔ یہ تو تھا آیت اللہ خمینی کا خراج۔ اور امام رضا اپنی بہن کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ یہ حدیث سن کر شاید بڑے بڑے صاحبان عقیدہ، صاحبان معرفت کا جگر پھٹ جائے، تو اپنے آپ کو سنبھال کر حدیث سماعت فرمائیے گا۔ امام فرماتے ہیں لو کانت فاطمہ تو سلام اللہ علیہا رجلاً لکانت احق منی بالامامہ، کہ اگر میری بہن فاطمہ معصومہ مرد ہوتی تو یہ مجھ رضا سے امامت کی زیادہ حقدار ہوتی۔
اگر معصومہ مرد ہوتی تو یہ مجھ رضا سے زیادہ امامت کی حقدار ہوتی۔ آل محمد خدا کا ایک ایسا راز ہے کہ کسی کی شان سننے سے دوسرے کی شان کم نہیں ہوتی، کسی کی شان بڑھاتے جائیں تو عرش تک چلے جاتے ہیں، ایک نظر سے دیکھیں تو سارے محمد نظر آتے ہیں۔ تو یہ تو انکل ظفر عباس نے ایک لوگوں کا اعتراض بتایا تھا، تو میں نے ضروری سمجھا کہ وضاحت کر دوں۔ ایک صلوات پڑھیے تاکہ موضوع کی طرف آئیں۔ سورہ تکاثر کی ایک چھوٹی سی آیت سے میں نے آغاز کیا تھا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ پھر اس روز تم سے ایک نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ روز آخرت تم سے ایک نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ شاہ سواران میدان علم تفسیر نے اپنے سمندہائے فکر کو چابک لگا لگا کر میدان فکر میں دوڑایا کہ دیکھا جائے کہ یہ نعمت ہے کون سی جس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کتنے ہی سیاہ صفوں کے مقدر سفید، کتنے ہی سیاہ صفوں کے مقدر کالے کر دیے، سیاہی سے روشنی سے روشنائی سے صفوں کے مقدر سیاہ کر دیے۔ کسی نے لکھا کہ نعمت سے مراد کوئی بھی دنیاوی نعمت ہے، یہ ہم اس سائے کے نیچے بیٹھے ہیں تو یہ سایہ بھی نعمت ہے، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر ہم نے دنیا میں ٹھنڈا پانی بھی پیا تو اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ لیکن صاحب البیت یدری بما فی البیت، گھر کا مالک ہی بہتر جانتا ہے کہ گھر کے اندر کیا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں، میں آپ کو اس خاموش قرآن کی تفسیر کے لیے ایک بولتے قرآن کے پاس لے کے چلتا ہوں۔ پانچویں امام کے در پر دستک دی گئی کہ اے امام بتائیے وہ نعمت کون سی ہے جس کے بارے میں روز قیامت سوال کیا جائے گا۔ امام کی آواز ما هو الطعام والشراب ولکن هو ولایتنا، نہ ہی وہ کوئی کھانے کی چیز ہے نہ ہی کوئی پینے کی چیز ہے، وہ چیز جس کا سوال کیا جائے گا ہم 14 کی ولایت ہے۔ روز آخرت آل محمد کی ولایت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، یعنی اتنی قیمتی چیز تو ہے جس کے بارے میں روز آخرت سوال کیا جائے گا۔ مولا امیر کا ایک بڑا مشہور فرمان ہے کہ 3 طرح کے لوگ خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ دوزخ کے ڈر سے کرتے ہیں، فَتِلْكَ عبادت العبید، یہ غلاموں کی عبادت ہے۔ کچھ لوگ خدا کی عبادت رغبتاً للجنت، جنت کی رغبت کے لیے کرتے ہیں، یہ تاجروں کی عبادت ہے۔ میں اللہ سے محبت اس لیے کرتا ہوں کیونکہ میرا اللہ عبادت کے لائق ہے، اور ہم بھی علی سے، آل علی سے محبت اسی لیے کرتے ہیں کہ آل علی محبت کے لائق ہے۔ ہم نہ ہی دوزخ کے ڈر سے کرتے ہیں نہ ہی جنت کے لالچ میں کرتے ہیں، لیکن ان کو ماننے کے کچھ فائدے ضرور ہیں، ان کو ماننے کے کچھ فائدے ضرور ہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ حبی و حب اہل بیتی تنفع فی سبعۃ مواطن احوالہن شدیدۃ فی الوفات و عند الوفات و فی القبر و فی النشور و فی الکتاب و فی الحساب و فی المیزان و عند الصراط۔ آل رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میری اور میری آل کی محبت 7 خوفناک موقعوں پر کام آئے گی۔ نہیں توجہ تمام احباب کی، میری اور میری آل کی محبت 7 خوفناک موقعوں پر کام آئے گی، جن میں سب سے پہلا موقع ہے موت، دوسرا موقع ہے قبر، تیسرا موقع ہے نشور جب قبروں سے دوبارہ اٹھایا جائے گا، چوتھا موقع جب نامہ اعمال بانٹے جائیں گے، پانچواں موقع جب حساب شروع ہوگا، چھٹا موقع جب میزان لگے گا، ساتواں اور آخری موقع جب پل صراط سے گزرنا ہوگا۔ ان 7 موقعوں پر آل محمد کی محبت کام آئے گی۔ تو تفصیل کا وقت نہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے سب موقعوں پر میں بتاتا ہوں کہ آل محمد کی محبت کام کیسے آئے گی۔ سب سے پہلا موقع ہے موت، عند الوفات۔ ایک بہت ہی مشہور زمانہ حدیث پڑھنے لگا ہوں، ہر شخص کو آتی ہوگی کہ رسول اللہ فرماتے کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ،
الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفورا لہو، الا ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا، الا ومن مات حب آل محمد مات مستکمل الایمان، الا ومن مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزارا للملائکۃ، الا ومن مات علی بغض آل محمد مات کافرا۔ سب سے پہلا موقع جہاں پر ولایت علی کام آئے گی، ولایت آل محمد کام آئے گی، وہ ہے موت۔ من مات علی حب آل محمد ماتا شہیدا، جو کہ آل محمد کی محبت پر مرا وہ شہید مرا۔ اور شہید کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ جو لوگ بھی خدا کی راہ میں مارے گئے انہیں مرا ہوا نہ سمجھو، بلکہ وہ خدا کے ہاں زندہ ہیں، رزق پاتے ہیں۔ یعنی شیعہ مر کر بھی زندہ رہتا ہے۔ ایک مثال دیتا چلوں کہ ایک روم کا بادشاہ جب کربلا پہنچا، کربلا پہنچ کر کہنے لگا کہ یہ مسلمانوں نے ڈرامہ بنایا ہوا ہے کہ شہید ہوتا ہے، زندہ ہوتا ہے، نستجیر باللہ، آج میں حسین کی قبر کھولوں گا، دیکھوں گا کہ شہید زندہ ہوتا ہے کہ نہیں۔ اس کو کوئی وزیر دانشور تھا، اس نے کہا کہ یہ زہرا کا بیٹا ہے، رسول کا نواسہ ہے، اتنی جرت نہ کرو، ساتھ حبیب کی قبر ہے، حبیب کی قبر کھول کے دیکھ لو۔ حبیب کی قبر کھول کے دیکھ لو۔ حبیب کی قبر کھولی، کیا دیکھتے ہیں؟ ایک سفید ریش بزرگ، سینے پر تلوار، تلوار کے قبضے میں ہاتھ۔ جیسے ہی قبر کھلی حبیب کی آواز آئی، کیا مہدی کا ظہور ہو گیا؟ شہید قبر میں زندہ ہوتا ہے۔ حبیب اٹھ کے بیٹھ گئے، پوچھنے لگے کیا مہدی کا ظہور ہو گیا؟ آواز آئی نہیں، حبیب پھر لیٹ گئے۔ شہید زندہ ہوتا ہے۔ الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفورا لہو، جو آل محمد کی محبت پر مرا وہ مغفور مرا، اس کی مغفرت ہو گئی۔ جو کوئی آل محمد کی محبت پر مرا، اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو فرشتوں کی زیارت گاہ بنا دیتا ہے۔ الا ومن مات علی حب آل محمد یزف الی الجنت کما تزف العروس الی بیت زوجہا، کہ جو آل محمد کی محبت پر مرا وہ جنت ایسے جائے گا جیسے دلہن اپنے دلہا کے گھر جاتی ہے۔ آل محمد کے شیعوں کی بارات جائے گی جنت میں۔ مولا علی کے ایک صحابی ہیں، نام ہے ان کا حارث حمدانی۔ مولا امیر سے ایک دن ملاقات ہوئی۔ مولا امیر نے کہا حارث حمدانی آج تھوڑے پریشان لگ رہے ہو، چہرے کے تاثرات مختلف ہیں۔ حارث حمدانی کہنے لگا مولا عمر کافی ہو گئی ہے، موت کا وقت قریب آ گیا ہے، مرنے سے ڈر لگتا ہے۔ مولا امیر کی آواز ہے یا ہار حمدانا من یموت یرانی من مومن او منافق قبلا، کہ حارث حمدانی ڈرنے کی کیا ضرورت ہے کہ چاہے کوئی مومن مرے چاہے کوئی منافق مرے، پہلے مجھے علی کو دیکھتا ہے۔ حارث حمدانی گھبراؤ نہیں، آگے بھی میں علی ہوں گا۔ تو ایک وقت یاد دلاتا چلوں، جو کوئی بھی مرے گا مولا علی کی زیارت کرے گا۔ آئیے مصر چلتے ہیں۔ علماء خطبہ واعظین روز بتاتے رہتے ہیں کہ موت کا درد کتنا ہوگا، جیسے جسم کو کینچیوں سے کاٹا جائے۔ تو ہم مصر چلتے ہیں، زلیخا کا گھر ہے، دربار ہے۔ اس کی سہیلیاں کہہ رہی ہیں کہ یوسف میں تم نے دیکھی کیا لیا کہ یوسف کی دیوانی ہو گئی۔ اس نے کہا کل یوسف تیار ہوگا، یوسف کو سامنے لاؤں گی، لیکن ایک شرط ہے، تمہارے ہاتھوں میں نارنجیاں دوں گی، جیسے ہی یوسف سامنے آئے تم نے انہیں کاٹنا ہے۔ بس یوسف تیار ہوئے، یوسف سامنے آئے، وہ یوسف کو دیکھتی رہ گئیں، چھریاں انگلیوں پہ چل گئیں۔ نہیں توجہ، یعنی یوسف کے دیدار میں انہیں کوئی درد محسوس نہیں ہوا، تو جو یوسف کا بھی مولا ہو تو اس کے دیدار میں دوسرا موقع جہاں پہ آل محمد کی ولایت کام آئے گی وہ ہے قبر۔ قبر میں آل محمد کی ولایت کام آئے گی۔ اذا مات العبد المومن داخل معه ستۃ صور فی قبرہ، کہ جب کوئی مومن مرتا ہے تو اس کے ساتھ 6 صورتیں اس کی قبر میں داخل ہوتی ہیں۔ ایک اس کی نمازیں،
اس کے روزے، اس کی حج، اس کی زکوٰۃ، اس کی نیکیاں، اور پانچویں جو سب سے خوبصورت اور سب سے حسین ہوتی ہے وہ ولایت آل محمد ہوتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ یسأل المیت عن الخمس فی قبرہ عن حجہ و زکاتہ و صیامہ و ولایتہ ایانا اہل البیت فتقول الولایت من جانب القبر ما دخل فی کنہ من النقص فعلی تمامہ، کہ جب بھی کوئی مرد مومن، کوئی بھی مومن قبر میں جاتا ہے تو اس سے 5 چیزوں کا سوال ہوتا ہے، اس کی حج کا، اس کے روزوں کا، اس کی زکوٰۃ کا، اور اس کے صیام کا، اور ہماری آل محمد کی ولایت کا۔ نہیں توجہ، جب اس سے سوال ہوتا ہے، کوئی شخص آپ میں سے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کی حج مکمل، حج درست، اس کے روزے مکمل، نمازیں مکمل، زکوٰۃ مکمل، تو جب فرشتے سوال کرنے لگیں گے ایک کونے میں حج کھڑی کانپ رہی ہوگی۔ نہیں توجہ، نہیں توجہ، نمازوں پہ لرزہ طاری ہوگا، زکوٰۃ کانپ کانپ کر گر رہی ہوگی، کہ ایک جانب سے آواز آئے گی، ولایت کہے گی کہ گھبراؤ نہیں، تم میں جو کچھ کمی رہ گئی ہے میں پوری کر دوں گی۔ بس اتنا وقت نہیں کہ سب تفصیل سے بتائے جائیں، ایک موقع، آخری موقع جہاں پر آل محمد کی ولایت کام آئے گی وہ ہے حساب۔ جب حساب کتاب ہوگا تو وہاں پر آل محمد کی ولایت کام آئے گی۔ چلتے ہیں میدان خندق میں، رسول کی آواز گونج رہی ہے کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، کہ علی کی ایک ضربت خندق کے دن 2 جہانوں کی عبادت سے افضل ہے۔ جس علی کی ایک ضربت 2 جہان کی عبادت سے افضل ہو تو اس علی کی عبادت کیا ہوگی؟ بس علی عمر بن عبد ود کو ضرب لگا کر واپس آ رہے ہیں کہ جبریل نازل ہوا رسول اللہ کی طرف۔ جبریل آ کر کہنے لگا کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ، یامرک اللہ ان بتبلیغ سلامی الی علی ثم السلام علیکہ وقال کل علی لک المنت علی اليوم فاطلب ما شئت۔ جبرائیل نے آ کر کہا اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو، میں کروڑوں مرتبہ آپ پر اللہ کا سلام لے کر آیا ہوں، لیکن آج کے دن اللہ نے پہلے سلام علی کو بھجوایا ہے، بعد میں سلام آپ کو بھجوایا ہے۔ آج کے دن بعد میں سلام آپ کو بھجوایا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ علی نے آج مجھ پر ایسا احسان کیا ہے کہ علی سے کہو فطلب ما شئت، جو جی میں آئے مانگ لو۔ علی نے کہا انی ارید حساب شیعتی، کہ میں تو اپنے شیعوں کا حساب مانگوں گا۔ نہیں توجہ، علی نے خدا سے انعام میں مانگا کہ میں اپنے شیعوں کا حساب مانگوں گا۔ جبریل نے کہا اطلب غیر ھذا، اس کے علاوہ کچھ مانگ لو۔ مولا علی نے کہا چاہیے تو یہی چاہیے، اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے۔ تو خدا کے پاس جبریل گیا، خدا نے کہلوا بھیجا کہ کل علی علی سے کہو انا ربہم وانت مولاہم، میں ان کا رب ہوں تو ان کا مولا ہے، میں ان کا رب ہوں تو ان کا مولا ہے۔ فلا ارید ان تطلع علی اسرارہم، اور میں نہیں چاہتا کہ تو ان کا حساب لے اور ان کو تیرے سامنے شرمندہ ہونا پڑے، اور تمہیں ان کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ ایک وقت یاد دلاتا چلوں کہ امام جعفر صادق کے ایک صحابی فی یدہ ابریق من الخمر، ہاتھ میں شراب کی ایک بوتل لے کر، ایک جگ لے کر گھوم رہا ہے۔ امام جعفر صادق کا گلی سے گزر ہوا، امام نے کہا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اب شرمندہ ہو کر کہنے لگا کہ میرے ہاتھ میں دودھ ہے۔ امام کے سامنے شرمندگی ہوگی نا کہ یہ شخص شراب پیتا ہے، کہنے لگا میرے ہاتھ میں دودھ ہے۔ تو امام نے کہا صب من اللبن علی کفی، کہ تھوڑا سا دودھ میری ہتھیلی پر ڈالو۔ جب اس نے شراب کا وہ برتن کھولا، مولا کے ہاتھ پر ڈالا تو وہ شراب دودھ بن گئی۔ یعنی اللہ نہیں چاہتا کہ اس کے شیعوں کا، مولا علی کے شیعوں کا راز فاش ہو مولا کے سامنے، تو اللہ کی آواز ہے علی گھبراؤ نہیں، قیامت کے دن محشر کے میدان میں
زبرجد کے، سرخ یاقوت کے، موتیوں کے خیمے سائڈ پر لگائے جائیں گے، ان میں تمہارے شیعہ بیٹھے ہوں گے اور اہل محشر ایک دوسرے سے سوال کریں گے حل ہن للانبیاء ام الاوصیاء، کہ یہ خیمے جو ہیں یہ نبیوں کے لیے لگے ہیں یا وصیوں کے لیے لگے ہیں؟ تو آواز آئے گی یہ علی کے شیعوں کے لیے لگے۔ علی کے شیعہ ان خیام میں کھڑے ہوں گے کہ خدا کی آواز آئے گی کہ اپنے نامہ اعمال پڑھو۔ نامہ اعمال پڑھنے لگیں گے، بس ایک گناہ پر نظر پڑے گی، فیسکت حیاء، شرمندگی سے چپ کر جائے گا۔ خدا کہے گا اسے چھوڑ دو، آگے سے پڑھنا شروع کرو۔ پڑھتے 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 ایک دوسرے گناہ پر پہنچے گا، پھر شرمندگی سے سر جھکائے گا۔ خدا کی آواز آئے گی معونا ہو کرامتن لے علی ابن ابی طالب، کہ اپنے صحیفے پر دیکھو تو صحیح، اپنے نامہ اعمال میں دیکھو تو صحیح، ہم نے تمہارے گناہ کو علی کے صدقے مٹا دیا۔ پہلا گناہ خدا کہے گا چھوڑو اسے، پڑھو ہی نہیں، آگے بڑھو۔ دوسرا گناہ وہ نامہ اعمال پہ دیکھے گا تو وہ جگہ خالی ہوگی، وہ گناہ مٹ جائے گا۔ تیسری مرتبہ جب وہ شرم سے سر جھکائے گا تو خدا کی آواز آئے گی اپنے نامہ اعمال پر نظر تو کرو۔ جب وہ نظر کرے گا تو وہاں اسے گناہ کی جگہ نیکی لکھی ہوئی نظر آئے گی، تو وہ کہے گا خدا میں نے تو یہ نیکی کی ہی نہیں، تو خدا کی آواز آئے گی علی کے صدقے ہم نے عطا کر دی۔ اب پتہ نہیں آپ لوگوں نے سوچا کہ نہیں، پہلی نیکی سے تو خدا نے کہا آگے بڑھ جاؤ، دوسری نیکی خدا نے مٹا دی، یہ تیسری نیکی جو آئی گناہ کے بدلے یہ کہاں سے آئی؟ سورہ اسرافیلی نے دنیا کو تباہ و برباد کر دیا، نیا عمل تو ہو نہیں سکتا، جو اس نے کوئی نیکی کی ہو جو وہاں پر آ گئی ہو تو وہ نیکی آئی کہاں سے؟ تو بس جب چھٹے امام کا دروازہ کھٹکایا، چھٹے امام نے جواب دیا کہ یامر اللہ یوم القیامت ان تؤخذ حسنات اعدائنا فترد علی شیعتنا وتؤخذ سیئات شیعتنا فترد علی اعدائنا، کہ روز قیامت خدا کی آواز آئے گی کہ علی کے دشمنوں کے گناہ اٹھا کر، علی کے دشمنوں کی نیکیاں اٹھا کر علی کے شیعوں کے کھاتے میں ڈال دو، اور علی کے شیعوں کے گناہ اٹھا کر علی کے دشمن کے کھاتے میں ڈال دو۔ آل محمد کی محبت 7 موقع پر کام آئے گی، اور جو موقع بہت خوفناک ہوں گے۔ بس آخری حدیث، اگر میں حدیث نہ پڑھوں تو میں خود کو بی بی کے حق میں جفاکار پاؤں گا۔ آل محمد سب کے سب کی محبت 7 موقعوں پر کام آئے گی، اور رسول اللہ فرماتے ہیں اِنَّا حُبَّ ابنۃ فاطمۃ تنفع فی مئۃ مواطن ایسر من تلک المواطن الموت، کہ سب آل محمد کی محبت 7 شدید موقعوں پر کام آئے گی، جبکہ میری بیٹی زہرا کی محبت 100 موقعوں پر کام آئے گی، جن میں سب سے آسان موقع موت ہوگا۔ درود پڑھ لیجئے مل کر سارے عالم۔ اس عظمت کی مالکن بی بی، کیا کیا اس امت نے اس بی بی کے ساتھ؟ بابا کے وصال کو 3 روز نہیں گزرے کہ مسلمانوں کا پہلا ہجوم بی بی کے در پر ہوا۔ بی بی نے اس کائنات میں سب سے زیادہ محبت حسین سے کی۔ بی بی کے حسین کے ساتھ کیا ہوا؟ ایک بحرانی عالم نے خواب میں ایک جلیل القدر بی بی کو دیکھا۔ بی بی خواب میں دیکھتا ہے کہ ایک چشمے کے کنارے ایک بی بی کھڑی ہیں، ساتھ ایک جلیل القدر مرد ہے، جسم پر زخموں کے نشان ہی نشان ہیں۔ بی بی کے ہاتھ میں ایک پھٹا ہوا خون آلود قمیض ہے، بار بار پانی سے دھوتی ہے اور پوچھتی ہے حسین تم نے انہیں بتایا تھا کہ میں زہرا کا بیٹا ہوں؟ حسین کی آواز آتی اماں میں بتاتا رہا کہ میرا نانا مصطفیٰ ہے، میرا بابا مرتضیٰ ہے۔ وہ قمیض آج بھی بی بی کے پاس ہے۔ میں یقین سے کہتا ہوں، روایات کی ضمانت سے کہتا ہوں، بی بی روز اس قمیض کی طرف دیکھتی ہے اور رو رو کے کہتی ہے میرے حسین کا جرم کیا تھا؟ روز قیامت جب میدان محشر میں بی بی آئیں گی تو آواز آئے گی غضوا ابصارکم، اپنی نظریں نیچے کر لو کہ رسول کی بیٹی گزرنے لگی ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ یہ اس لیے کہا جائے گا کہ بی بی کی عظمت اتنی ہوگی، لیکن چند علماء نے لکھا ہے کہ یہ حقیقت نہیں، اس روز زہرا اس حالت میں آئے گی کہ کوئی فرشتہ بھی دیکھ نہیں سکے گا۔
نوری ناکا پر سوار ہوگی، ناکا سے ایسے اترے گی جیسے لاشہ حسین پر زینب اتری، سر پر حسین کی زخمی قمیض، ایک کاندھے پر حسن کا زہرا آلودہ امامہ، ایک ہاتھ میں تشت، تشت میں حسن کے جگر کے 70 ٹکڑے، ایک ہاتھ میں نانا بابا رسول کے 2 دانت۔ بی بی کی آواز ہے کہ یا عدل حکم بینی و بین قتل والدی، کہ اے اللہ میرے اور میرے حسین کے قاتل میں فیصلہ کر، میرے حسین کا قصور کیا تھا، میرے حسین کو بے جرم کیوں مارا؟ بس خدا کی آواز آئے گی کہ میں فیصلہ کرتا ہوں، منزلیں گزرتی جائیں گی۔ بی بی کہے گی پالنے والے میں اپنے حسین کو روز عاشور کی حالت میں دیکھنا چاہتی ہوں، میں دیکھنا چاہتی ہوں اس امت نے میرے حسین کے ساتھ کیا کیا۔ بس سب قاتل آنے لگیں گے، ایک ہاتھ میں اپنا سر لیے آئیں گے، ایک ہاتھ میں اپنے قاتل کو پکڑتے آئیں گے، بس سب قاتل آتے جائیں گے آتے جائیں گے۔ ایک موقع پر بی بی مڑ کر دیکھیں گی اور ایک ہائے بلند کریں گی، سب فرشتے کرسیوں سے نیچے، انبیاء کرسیوں سے نیچے آ گریں گے۔ بی بی دیکھیں گی کیا؟ بی بی ہائے کریں گی کہ پالنے والے ہر شہید کے ہاتھ میں اپنا سر، ہر شہید کے ہاتھ میں اپنے قاتل کا ہاتھ، وہ دیکھ میرا عباس بغیر سر کے آ گیا، میرے عباس کے ہاتھ نہیں، پالنے والے دیکھ جمال نے میرے حسین کے ہاتھ کاٹ لیے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔